پورے علم کی بنیاد پڑ گئی جس کو علم تجوید کہتے ہیں. تو یہ اتنا قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنا جس سے حروف صحیح صحیح ادا ہونے لگے، یہ ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، یہ سیکھنا بھی ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے، اور مشکل کچھ ہے نہیں. اس واسطے کہ سارا قرآن کریم جو ہے وہ حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں؟ 29 حروف کے اوپر مشتمل ہے سارا کا سارا. یہ 29 حروف صحیح طریقے سے نکالنا سیکھ لو کہ با کیسے نکلتی ہے، اور تا کیسے نکلتی ہے، اور تھا کیسے نکلتی ہے، اور جیم کیسے نکلتا ہے، اور ہا کیسے نکلتی ہے، اور خا کیسے نکلتی ہے. ایک ایک حرف کو 29 حرف ہے. اگر آدمی ایک حرف بھی روزانہ صحیح طریقے سے نکالنا سیکھ لے، ایک دن میں ایک حرف بس، تو 29 دن میں پورا قرآن صحیح ہو جائے. یہ ہے، اتنا آسان ہے بتانے پر. تو کسی یہ لیکن دھیان نہیں، توجہ نہیں. اس واسطے اب پڑھیں گے تو ہا ہے، ہا مثلا اب ہا کو چھوٹی ہا کی طرح پڑھ دیتے، الرحمن الرحیم پڑھ دیا. کرنا تھا الرحمن الرحیم، ہا کو حلق سے نکال کر اور چھوٹی ہا کی طرف الرحمن الرحیم. تو بعض اوقات عربی زبان میں معنی کے اندر بڑا فرق ہو جاتا ہے. دیکھو اتنا فرق ہو جاتا ہے. صاد اور سین ہے، صاد ذرا موٹا کر کے نکالا جاتا ہے، سین ذرا اس میں موٹا نہیں ہوتا. تو دونوں کا مخرج الگ ہے، لیکن دونوں کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. دیکھو جب درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، صلی صاد سے موٹا کر کے نکالے، اور اسی کو اگر صلی پڑھ دیں اللہم صلی علی، تو اس کے معنی بعض اوقات الٹے ہو جاتے ہیں. اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ بچائے، کہ تلوار کھینچو ان کے اوپر سین سے. تو اس واسطے یہ معنی کرنے میں بعض اوقات معنی بدل جاتے ہیں، الٹے معنی ہو جاتے ہیں صرف ذرا سے حرف کے فرق سے. تو اس لیے صاد کا حرف صحیح طریقے سے نکالنا سیکھے، سین کا حرف صحیح طریقے سے نکالنا سیکھے، خا کا حرف صحیح طریقے سے نکالنا سیکھے. رال، زا، واد، یہ تینوں الگ الگ ان کے طریقے سے نکال لیں. اب ہم سب ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں سب کو. زار آئے گی تو اسی طرح پڑھیں گے، زا آئے گی تو اسی طرح پڑھیں گے، واد آئے گا اسی طرح پڑھیں گے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حروف صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو اور معنی میں بعض اوقات تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. تو ذرا سے دھیان کی توجہ کی بات ہے، کیونکہ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں. اس واسطے ساری عمر گزر گئی، بوڑھے ہو گئے اور زبان پر حروف غلط چڑھے ہوئے، قرآن شریف غلط پڑھ رہے ہیں. صرف اتنی سی بات ہے، میں نے بات کیا کہ 29 حروف ہیں اور طے کر لیا جائے کہ ہر روز ایک حرف کو سیدھا کرنا ہے، صحیح طریقے سے بیان کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو درست فرما دیں گے، اللہ نے چاہا. سبحان اللہ. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من فتح له باب من الخير فلينتهزه فانه لا يدري متى يغلق عنه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کے لیے بھلائی کا کوئی دروازہ کھول دیا جائے، بڑا عجیب غریب ترتیب کروائی نبی کریم، بھلائی کا کوئی دروازہ جب کسی کے لیے کھول دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اسے غنیمت سمجھے، اس واسطے کہ پتہ نہیں وہ دروازہ کب بند ہو جائے. کیا مانا؟ کہ اگر کسی وقت کسی نیک عمل کا خیال آیا اور دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا کہ یہ نیک عمل میں انجام دوں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے وہ نیکی کا دروازہ تمہارے لیے کھولا ہے. تو اب اس کو غنیمت سمجھو. غنیمت سمجھنے کے معنی کیا ہے کہ یہ جو دل میں خیال پیدا ہوا اس پر فوراً عمل کر لو، اس واسطے کہ پتہ نہیں یہ دروازہ کب بند ہو جائے. یعنی یہ دل میں ارادہ ختم ہو جائے، داعیہ باقی نہ رہے، اور پھر بعد میں انسان کو موقع نہ رہے، وقت نہ ملے، تو اس کے نتیجے میں اس بھلائی سے محروم ہو جائے. اب دیکھو جیسے ابھی ہم نے یہ باتیں کی کہ نماز کو سنت کے مطابق
قاعدے سے آداب و شرائط کے ساتھ انجام دینے کا دل میں ایک کچھ ارادہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ بھلائی کا کھل گیا، تو اس کو غنیمت سمجھو۔ غنیمت سمجھنے کا معنی کیا ہے؟ تو فوراً عمل شروع کر۔ شیطان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی نیکی کا دل میں خیال آئے یا موقع پیدا ہو تو وہ سکھاتا بھائی ہے تو بڑی اچھی بات، لیکن ذرا کل سے انشاءاللہ شروع کریں۔ تو وہ آج کو اس نے فوراً آہستگی سے کل پر ٹلا دیا۔ اب جب کل آئی تو کل وہ داعیہ باقی نہ رہا، نتیجہ یہ کہ آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ جس وقت کوئی نیکی کی بات سنو اور ذوقی کا ارادہ دل میں پیدا ہو، اسی وقت سے عمل شروع کر دو، اس کو ٹلاؤ مت، کیونکہ پتہ نہیں یہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ اب یہ سنا کہ بھائی قرآن کریم کے قرات کو صحیح کرنا چاہیے، دل میں کچھ امنگ پیدا ہوئی، اب اس کو ٹلاؤ مت۔ فوراً کوئی محلہ ایسا نہیں الحمدللہ ہمارے ہاں جس میں کوئی نہ کوئی مسجد نہ ہو، اور کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں جا کر کوئی نہ کوئی شخص ایسا نہ مل جائے جو آپ کو ایک حرف روزانہ سکھا دیا گیا۔ امام ہی ہو، مسجد کے امام صاحب ہیں، اکثر مسجدوں میں مکتب بھی موجود ہے، ان سے کہتے بھائی ایک حرف مجھے سکھا دو روز۔ اور اکثر حروف تو ایسے ہیں کہ ویسے ہی بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو بہت جلدی انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ اس کا ارادہ کر لو تو اس کو تک تاخیر ہے۔ اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ فرمایا عن الحسن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل ولا اجمع له امنین اذا امننی فی الدنیا اخذته یوم القیامہ واذا خافنی فی الدنیا امنته یوم القیامہ آمنته یوم القیامہ۔ یہ بھی عجیب و غریب حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام تو وہ ہے جو قرآن مجید میں کی صورت میں ہمارے تک لفظاً لفظاً پہنچا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن کے اندر تو نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں اور آپ نے ہم تک پہنچائے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وعزتی، میری عزت کی قسم، اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے بندے پر دو خوف اکٹھے نہیں کروں گا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اس کے دل میں دنیا میں میرا خوف ہے تو پھر اب آخرت میں اس کو اپنا خوف نہیں دوں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا اور دنیا میں مجھ سے میرا خوف اس کے دل میں رہا تو آخرت میں میرا خوف نہیں ہوگا، وہاں پر میرے ساتھ محبت ہی محبت ہوگی، عظمت ہی عظمت ہوگی، اور یہ خوف جہنم کا، دوزخ کا اور عذاب کا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا، یہ خوف